نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور آیت نمبر 69 سے ہمارا سبق ہے آج، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو ان آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت، اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہے اس کا پچھلے سبق سے تعلق ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 67 اور 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منافقین کی صفات بھی بتائی، منافقین کا انجام بھی بتایا، ٹھیک ہے، کہ تاکہ منافقین جو ہے وہ خود بھی اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ کو پہچان لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برے انجام کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید دی ہے۔ مزید دیکھیں، ابھی تک منافقین کی بہت سی برائیاں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان کے بہت سے عیبوں کو کھول کے سامنے رکھ دیا اور ان کے علامات بتا دی مومنوں کو، تاکہ مومن بھی ان کو پہچان لے، بغیر نام کے بھی وہ ان کے علامات سے پہچان لے۔ اور ان ساری آیات میں، پیچھے کی ساری آیت میں، ایک تو مومنوں کو خبردار کرنا تھا منافقین کے بارے میں، دوسرا مقصد یہ تھا کہ منافقین کو خود کو بھی بتانا تھا کہ تمہارے کرتوت کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر راز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہارے ان راز کا پردہ فاش کر دے۔ تو ایک طرح سے ان کو بھی سمجھانا تھا اور مسلمانوں کو بھی منافقین سے متنبہ کرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آج کے آیات میں منافقین کو ڈائریکٹ خطاب ہے، ٹھیک ہے، منکم، تم میں سے، یعنی کہ اب جو ابھی تک غائب کے صیغے سے بات ہو رہی تھی کہ منافق ایسے ہیں، منافق یہ کرتے ہیں، منافق کی یہ علامات ہیں، لیکن اب منافقین سے ڈائریکٹ خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک مضبوط اور بہت ہی سخت قسم کی تنبیہ ڈائریکٹ دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ شاید وہ سمجھ جائے۔ تو ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، کالذین، ان کو مثال دے رہے ہیں، منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ کا مطلب ہوتا ہے مانند، تم ان لوگوں کی مانند ہو، ان لوگوں کی طرح ہو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، مگر فرق کیا تھا؟ کانو، وہ تھے، اشدّا، تم سے بھی زیادہ شدید، منکم، تم سے، قوتاً، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ دی تھی، وہ اکثر اموالا و اولادا، اور تم سے زیادہ، کہیں زیادہ ان کو مال اور اولاد دیے تھے۔ تو دیکھیں انسان انہی نعمتوں کو پا کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹنے لگتا ہے اور مخالفت پر آ جاتا ہے، صحیح طریقے سے، صحیح دین کے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے سے انسان مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تکبر کے مارے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ اور تکبر کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس بہت قوت ہوتی ہے، بہت مال ہوتا ہے، اولادیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو انسان اپنے آپ کو خود غفیل سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں غنی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے، مخاطب کر رہے ہیں کہ
تمہاری مثال ایسی ہے، تم ایسے ہی ہو جیسے پچھلے لوگ تھے، تمہاری طرح کے جو پچھلے گمراہ لوگ تھے، تمہاری مثال بالکل ویسی ہی ہے، مگر فرق کیا ہے کہ ان کو تو اللہ نے تم سے بھی زیادہ قوت دی تھی، وہ تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے تھے۔ فاستمتعوا، پھر کیا ہوا کہ پس استمتعوا متاع سے ہے، متاع جو ہے وہ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ متاع کا فائدہ اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو زندگی کی مہلت ہے، صحت ہے، صلاحیتیں ہیں، سامان زندگی ہے، مال دولت اولاد، یہ ساری کیا ہے؟ متاع الدنیا ہے، کہ دنیا میں انسان ان چیزوں سے اپنی زندگی گزارتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خوب فائدہ اٹھا لیا، اپنا اس دنیا میں فائدہ اٹھا لیا بخلاقہم، اور خلاق کہتے ہیں، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نصیب، ٹھیک ہے، نصیب جو ہوتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اس کا حصہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے کیا نعمتیں بغیر کوشش بغیر محنت کے ملیں گی، وہ اس کا نصیب ہوتا ہے۔ لیکن خلاق وہ حصہ ہوتا ہے جو انسان اپنی کسب اور کمائی سے، اپنے اخلاق سے اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے جو بھی طریقے انہوں نے استعمال کیے اور اپنے لیے جو کچھ کمائی کی وہ انہوں نے کمائی کر لی، اپنا حصہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ فاستمتعتم، تو پھر اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہو رہے ہیں منافقین سے کہ تم بھی اپنا جو ہے اس فائدہ اٹھا رہے ہو، دنیا کی سامان جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم بھی اس سے تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، تم بھی اٹھا رہے ہو بخلاقکم، اور تمہارا جو تم اپنے ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جو اپنے لیے اپنے اخلاق سے اپنی کوشش سے جو حصہ کما رہے ہو، تو تم بھی کما رہے ہو اپنا حصہ، تم نے بھی کمایا اپنا حصہ۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھایا، دنیا کے سامان کا فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اور جو کچھ انہوں نے اپنے آپ سے کمایا اس دنیا میں، اپنی آخرت اور دنیا کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا اپنے لیے وہ انہوں نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ وَخُذْتُمْ، خاضہ یخوض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں گھس جانا، پانی میں غوطہ لگانے کو جب انسان غوطہ لگا لیتا ہے تو وہ اندر پوری طرح سے ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب کسی چیز میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، کسی طریقے میں، کسی کام میں، کسی کوشش میں، کہ اسے کوئی اور طرف اس کا دھیان نہیں رہتا، تو اسی طرح سے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تو جس طرح سے وہ پچھلے لوگ اپنی گمراہیوں میں اپنے غلط طریقوں میں گھسے رہے، اسی طرح تم بھی اسی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اولئک، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت، ان کے ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے تمام اعمال جو ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں ان کے جتنے بھی جو بھی اعمال تھے وہ اب ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یعنی کہ جب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو زندگی کی مہلت دی ہے، جو مال و دولت اور دنیا کا سامان دیا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس فائدوں کو استعمال کرے اور اللہ کے طریقے سے، اللہ کے فرما برداری میں ان کو استعمال کرے، صحیح طریقوں سے استعمال کرے، صحیح زندگی گزارے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ حصہ لے کر جاتا ہے۔ ان فائدوں سے، دنیا کے فائدوں سے وہ اپنی آخرت کما لیتا ہے، آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیتا ہے۔ لیکن ان کا کیا ہوا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کوشش محنت کی، جو بھی اعمال کیے، وہ سب جو ہے وہ آخرت کے لحاظ سے بالکل ضائع تھے، اور ان کو
اولئک هم الخاسرون، اور انہوں نے وہ خاسر ہوئے، وہ نقصان دہ ہوئے، ان کو ایسا خسارہ ہوا، دیوالیہ ہو گیا ان کا۔ دیکھیے خاسر ایسا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز میں اپنی اگر انویسٹمنٹ ڈالتا ہے، اپنا مال ڈالتا ہے، تو منافع کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کو نہ منافع ملتا ہے نہ اس کی اپنی رقم اسے واپس ملتی ہے۔ تو یہی حال ہوا ان پچھلے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو ایک طرح سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا اور اپنا سب کچھ گنوا کر گئے، اور ایسے دیوالیہ ہو کر آخرت میں گئے کہ ان کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے جو ان کو آخرت کی زندگی کی نعمتیں ان کو مل سکے۔ اور تمہارا بھی یہی حال ہے، تمہیں اسی ڈائریکشن میں تم بھی جا رہے ہو۔ اس میں انسان کے لیے غور و فکر کی بہت اس میں ضرورت ہے ان آیات میں، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا سکے، بندوں کو معلوم ہو کہ ان کو اپنی زندگی کا جو بھی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی جو مہلت ہے، جو اس کی صحت ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دنیا میں دیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس میں انسانوں اگر وہ طریقے سیکھ لے جو انبیاء کرام سکھاتے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کس طرح ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر یہی چیز سے انسان اپنا آخرت کا حصہ کماتا ہے، آخرت کے لیے وہ اپنے لیے اچھا گھر بناتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں اس طرح سے دنیا ان پر حاوی ہو جاتی ہے جن لوگوں پر کہ ان کو دنیا کے فائدوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارا کچھ اللہ نے جو کچھ دیا، اس کو زندگی کی ساری مہلت، اس کی سب کچھ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کما سکتا تھا، وہ سب دنیا ہی میں وہ ضائع کر دیتا ہے غلط طریقوں سے، اور اپنے غرور و تکبر میں انبیاء کرام کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے غلط راستوں، غلط لوگوں کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں پر کالذین یعنی کہ جو پیچھے لوگ تھے اسی طرح سے تم بھی کر رہے ہو، گویا کہ ایک نمونہ ہوتا ہے ہمارے لیے پچھلا زمانہ، ہم سے پہلے کے لوگ ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، تو ہم اگر برے لوگوں سے ہم متاثر ہوں گے، برے لوگوں کی طرف جا رہے ہوں گے، برے لوگوں کے طریقے ہمیں اچھے لگیں گے، تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی سخت تنبیہ فرمائی کہ تم یہود اور نصارہ کی روش پر چلو گے، تم اگر اپنے آپ کو اپنے مضبوطی سے اس دین پر نہیں جمو گے تو تم یہود اور نصارہ کی روش پر چلو گے۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3456، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی عادات کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح سے بالش کے اور ہاتھ کے اور گز کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھیے جب انسان میجرمنٹ کرتا ہے تو بالش سے اگر ناپتا ہے تو بالش سے کے برابر بالش سے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہاتھ سے ناپتا ہے کسی چیز کو تو ہاتھ کے برابر وہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح گز سے ہم ناپتے ہیں، اگر کپڑا ناپ رہے ہیں گز سے ناپا ہے تو ایک گز کے برابر کا کپڑا اسی کے برابر لمبائی ہوگی اس کی۔ تو اللہ کے پیارے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری عادات میں، تمہارے طریقوں میں تم انہی کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے؟ فرمایا تو اور کون؟ یعنی کہ یہود اور نصارہ کے جو برے طریقے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا، ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں بتائی کہ ہم ان کے طریقوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ اسی راستے کو پسند کریں گے، اسی پر چلیں گے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں کس طریقے سے، میرا دل کس طریقے پر کھنچتا ہے،
کیا قرآن اور سنت سے جو ہمیں طریقہ زندگی بتایا گیا ہے، ہماری شریعت اسلامی کے طریقوں سے میرا دل مطمئن ہے، کیا میں اس پر چلنا پسند کرتا ہوں یا مجھے غیر اسلامی تہذیبیں پسند ہے، میں یہود اور نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہوں، ان کی عادات، ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے اخلاق، یہ ساری چیزیں اگر مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے تو پھر انسان کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے کہ وہ ایک غلط راستے پہ جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں ان کے طریقوں کی ہمیں پوری طرح سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کے طریقے باطل طریقے ہیں اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو ہمیں گمراہ لوگوں کے طریقے پر نہیں چلنا۔ اس آیت میں دوسرا فائدہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، مال دولت، جو بھی انسان کا سامان زندگی ہے، دنیا میں جو ہمیں وقت اور مہلت ملی ہوئی ہے، ہماری جو صلاحیتیں، وہ ساری کی ساری سامان زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان نعمتوں کا اصل فائدہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں بھی ان سے شریعت کے مطابق کے طریقوں پر اور صحیح طریقوں سے کمائے، صحیح طریقوں سے ان کو استعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ان نعمتوں کا شکر گزار ہو انسان، اللہ کی قائم کوئی حدود کے اندر ان کو استعمال کرے اور دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے، صدقات نیک اعمال میں کر کے، تو پھر جو ہے یہی دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کا ہمارا جو حصہ ہمیں آخرت میں اللہ نے دینا ہے، وہ حصہ جو ہے ہم انہی نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے اس کو کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں اہم باتیں ہیں جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی منافقین ہی سے بات ہو رہی ہے، انہی کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا میں انسان جو ہے صرف پکے مومن اور پکے منافق اور کافر نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ان بٹوین ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو بہت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے طریقوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی یہ آیت ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ پھر الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہے ہیں، پچھلی قوموں کی مثالیں دے رہے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب المدین والمؤتفقات، کہ کیا تم کو ان کی خبریں نہیں پہنچی ہیں؟ اب یہ ساری جو قومیں جن کا ذکر ہے وہ ساری جو تھی وہ ایسی تھی جن سے عرب لوگ واقف تھے، کیونکہ یہ یمن اور شام اور عراق کے راستوں میں آتی تھی، ان قومیں کے جو تباہ شدہ قومیں تھیں ان کے آثار یہ دیکھتے تھے، یہ لوگ اپنے سفر جب کرتے تھے تو ان چیزوں کو دیکھتے تھے، ان بستیوں کی تباہی کے آثار دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ تمہیں کیا ان لوگوں کی خبر نہیں آئی ہے کہ آتتہم رسولہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، روشن نشانیوں کے، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے اور واضح نشانیاں لائے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ حق ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن کیا ہوا، یہ تباہ ہو گئی یہ قومیں، اور ان کو تباہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، لیکن یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کر کے گمراہی کے طریقوں پر جم کر انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، اور ظلم کیا تھا ان کا کہ اپنی آخرت کو برباد کر دیا انہوں نے، اور دنیا میں بھی رسوائی کی موت مر گئے۔ تو یہاں پر جو 8 قوموں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو قوم نوح جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں پر اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے پر اور ان کو اذیتیں دینے، ان کے خلاف جانے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آخر کار جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو ان پر زبردست طوفان آیا، جس کی وجہ سے تمام اہل زمین غرق ہو گئے، اور صرف وہ لوگ باقی بچے جو اللہ کے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔
پھر عاد، قوم عاد کون تھے؟ وہ قوم عاد کے جب اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تو وہ نامبارک اور انتہائی تند و تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ سمود جو تھے، قوم سمود جو حضرت صالح کی قوم تھی، کہ انہوں نے حضرت صالح کی تکذیب کی اور اپنے ہی مطالبہ اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اونٹنی چاہیے، معجزے کے طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکلی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو پھر زبردست چیخ اور چنگار سے ان کے دل پھٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے جو مخالف تھے نمرود جو تھا وہ ملعون ہلاک ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان بچائی۔ اور اصحاب مدین جو تھے وہ حضرت شعیب کی قوم تھے، ان پر زلزلے سے ان کی تباہی آئی۔ اور اسی طرح مؤتفقات کا مطلب ہے کہ الٹی ہوئی بستیاں، تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ قوم لوط تھی۔ ان کے اندر بہت برے طریقے سے وہ زندگی کے بہت برے طریقے اپنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کی، ایمان نہ لائے تو ان پر جو بربادی آئی کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ قوم لوط جو تھی وہ مدائن میں رہتے تھے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو اسی وجہ سے یہ مؤتفقات کہی گئی۔ تو یہ ساری مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ تم جو ہو، تم اپنے طریقے پر جس طریقے پر چل رہے ہو وہ طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے، یہ انہی گمراہ لوگوں کا طریقہ تھا جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک طرح سے ان پر شدید ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی میں دنیا کی نعمتوں سے پا کر تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں، یہ اس آیت کا تعلق پیچھے جو ہم نے پڑھی تھی آیت 67 68 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ سارے منافق مرد اور منافق عورتیں اور کافر ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے ایک دوسرے سے کے اولیاء، ایک دوسرے کے مددگار ساتھی ہوتے ہیں برائیوں کے کاموں میں۔ تو اسی طرح اب جو ہے اس کی ضد بتا رہے ہیں، مومنوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنون جو ہے جمع ہے مومن کی، یعنی یہ مذکر ہے، مؤمنتن کی جمع مؤمنات ہے، یعنی کہ مومن عورتیں۔ بعضهم اولیاء بعض، تو مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اولیاء جو ہوتا ہے وہ ساتھی، دوست، مددگار، ان سارے معنوں میں آتا ہے، یا ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن ہے وہ ایک دوسرے کے ولی اور دوست، مددگار ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں اور اچھائی کے کاموں میں۔ یأمرون بالمعروف، اور پھر ان کی دوسری کیا خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور ینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا، زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کو ہم مزید دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیچھے منافقین کے بارے میں سیم طریقے سے بتایا گیا تھا کہ یہ منافق مرد عورت اور کافر ایک جیسے ہیں۔ اب مسلمانوں کا بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں میں بھی ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہے، ایک جیسی صفات پائی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ اس کی صحیح اخلاص اور اس کی صحیح جو دلی دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور جس کی وہ مدد کرتا ہے، یعنی تمام مومن جو ہے وہ ایک طرح سے بھائی بھائی کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے،
حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیں انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، انسان ہر اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا کی نعمتیں ملی ہو، مجھے عزت ملی ہو، مجھے محبت ملی ہو لوگوں سے، لوگ میرے میرے حق تلفی نہ کرے، میرے حقوق کی حفاظت چاہیے، مجھے عزت اور خلوص چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان، ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ تو مگر جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے مومن بھائیوں کے ان حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی حق تلفی نہیں کرتے، ان سے محبت اور خلوص رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی سی ہے، جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اجتماعی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک مومن معاشرے میں مومن جہاں رہتے ہیں ان کا آپس میں ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر ایک مومن تکلیف میں ہے تو دوسرا سکون میں نہیں رہ سکتا جب تک وہ اس کی اپنی طور پر ہر طرح سے اس کی مدد کرے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بھی بخار محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مومن معاشرہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تیسری حدیث ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہوتا ہے جس میں بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ دیکھیں عمارت ایک بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی ہر اینٹ جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، وہ عمارت کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کچھ اینٹوں کو نکال دیا جائے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مومنوں کا معاشرہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی ہمت کا، ان کی قوت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق معاشرے سے ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان اکیلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنے آس پاس کی اصلاح کرنا، اپنے آس پاس کو اچھا پاک رکھنا۔ اگر ایک انسان کہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، لیکن اسے اپنے آس پاس کی کوئی فکر نہیں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاشرہ اگر خراب ہو رہا ہے تو آخر کار وہ خود بھی خرابی میں آئے گا، کیونکہ انسان جہاں رہتا ہے جن لوگوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے اس کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ میں آیت پڑھتی ہوں، ترجمہ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اسلام میں فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے کہ ایک معاشرے میں اگر کچھ لوگ بھی ایک کام کو کر لیتے ہیں، فرض سمجھ کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں تو وہ کام سارا معاشرہ گناہگار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک جگہ پر کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا تو پھر سارا کا سارا معاشرہ گناہگار بنتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے طور پر ایک راعی یعنی چرواہا ہے، اور اس کی حیثیت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے۔ چرواہا جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام اپنے پورے ریوڑ کو ساتھ لے کر چلے۔ تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ پس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں پر نگران ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو گویا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا ہے، ہمارے ذمے جن لوگوں کی اصلاح کا کام ہمارے ذمے آتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ اور ظاہر انسان دوسروں کی اصلاح جب ہی کر سکے گا جب خود بھی وہ اپنی اصلاح کرے گا، اس قابل ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی برائیوں سے بچا سکے۔ سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو جو پہلی خصوصیت بتائی گئی، جو سب سے اہم بتائی گئی مومنوں کی، وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے آس پاس کی فکر کرتا ہے، اپنے معاشرے کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے مسلمان کمیونٹی کی اس سے فکر ہوتی ہے۔ وہ خود بھی صحیح راستہ اپنے لیے چنتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ نظر رکھتا ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کرے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بتائی مومنوں کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیے نماز جو ہے اللہ کا حق ہے، یہ پہلی بدنی عبادت ہے جو ایمان کے بعد انسان کو لازم ہوتی ہے، انسان پر فرض ہوتی ہے۔ تو نماز سے انسان نماز باقاعدہ پڑھتا ہے، اس کی صحیح شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے، اخلاص سے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، تو یہ اس پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بندہ مومن یہ عبادت پابندی سے باقاعدگی سے کرے۔ پھر زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے مال سے جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو دیتا ہے تو اس کے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ سے ان لوگوں کا حق ادا ہوتا ہے جن کا حصہ اللہ نے کسی مسلمان کے مال میں رکھا ہے۔ پھر تیسری بات، مومن جو ہے وہ یطیعون اللہ و رسولہ، کہ مومن جو ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ظاہر اطاعت میں پھر پورا دین آ جاتا ہے کہ دین اسلام کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ہر بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، تو اللہ کی رحمت جنت ہے، ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انسان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ غلط استعمال کرتا ہے اپنے قوت کا، اپنے پاور کا، لیکن اللہ کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے مجرموں کو سزا دیتا ہے اور مومنوں پر رحمت فرماتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنت عدن، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے، مرد اور عورت سب سے، ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات، اور وہاں پر جو رہنے کی جگہ ہیں وہ پاکیزہ مکان، پاکیزہ جگہوں پر رہیں گے وہ، اور جنت عدن، عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کی ہوگی، ان کو ہمیشہ وہ ان پاکیزہ جگہوں میں رہیں گے۔ وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضامندی ہے وہ سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری نعمتیں تو ہے لیکن سب سے بڑی نعمت ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی، ٹھیک ہے، یہ ہے کامیابی جس کو چاہیے انسان کو کہ یہ اس کامیابی کو حاصل کرے۔ تو دیکھیں اس آیت میں پہلے مومنوں کی صفات بتائی، اب مومنوں کے لیے کیا اجر ہے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ بتایا، جیسے کہ پیچھے منافقین کی صفات بتا کے ان کا برا انجام بتایا گیا تھا، تو یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی گئی، پھر مومنوں کا اچھا انجام بتایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، بہشتوں کا وعدہ کیا ہے، اور یہ ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نفیس مقامات ان کے لیے ہوں گے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے،
تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سو یہ ہے اللہ کا فرمان۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43، انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی جو نزول شان ورود ہے، یہ آیت ہے سورہ اعراف کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ دیکھو یہ جنت ہے تمہارے لیے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، تم جنتوں کے مالک بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں کتنی وہ ساری باتیں ہیں جس کو انسان دنیا میں چاہتا ہے، کہ انسان صحت مند رہے، کبھی بیمار نہ ہو، اور انسان جو ہے وہ اس کی ابدی زندگی ہو جو کہ نعمتوں والی زندگی ہو، انسان کو جوانی ملی ہوئی ہو، انسان بوڑھا نہ ہو، کیونکہ جوانی کا وقت جو ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے انسان کی پوری، انسان جو جوانی میں انسان انجوائے کرتا ہے اپنی نعمتوں کو، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو انسان دنیا میں دیکھیں، ہم دنیا میں کیوں انسان غلط کام کرتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، کہ اس کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، دنیا کی نعمتیں وہ سمیٹنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو نعمت ہے وہ ابدی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بہشتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن دیگر سامان بھی چاندی کا ہوگا، 2 بہشتیں سونے کی ہوگی اور ان کے برتن اور دیگر سارا ساز و سامان بھی سونے کا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں اور رب تعالیٰ کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی جو رب ذوالجلال کے چہرہ اقدس پر ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، ابو ہریرہ کی، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا اپنے اس وطن میں بیٹھ رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں کو کیا ہم یہ بات لوگوں کو بتا دیں، یہ خوشخبری ہم لوگوں کو بتا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرمایا ہے، ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن اور مسلمان جو اپنی زندگی میں جہاد کی سعادت اسے نہیں ملتی ہے، لیکن وہ اچھی طرح زندگی گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، عبادات کا خیال رکھتا ہے، تو اور ظاہری بات ہے شریعت کے طریقے پر چلے گا تو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا، تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جو جہاد بھی کرتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ درجے کے، تو جنت کے بھی درجات ہیں، تو جتنا زیادہ انسان اس کے لیے کوشش کرے گا اتنے بڑے درجات پر وہ پہنچ جائے گا۔ اور جنت فردوس کے لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت فردوس نصیب کرے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت فردوس نصیب کرے۔ تو اب دیکھیں مسند احمد کی بھی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہ اسے کس طرح بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا انتہائی خوشبودار کستوری اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ شاداں و فراں ہوگا اور کبھی پریشان نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہ آئے گی، نہ اس کا لباس کبھی بوسیدہ ہوگا، نہ اس کا شباب کبھی ختم ہوگا۔
تو یہ کتنی پیاری باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری نعمتیں نصیب کرے کہ انسان ان سب کو بھول کر دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اور کوشش اور عمل کے بغیر جو ہے یہ انسان کو نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نعمتیں بتانے کے بعد اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت کا ذکر فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ رضوان کہتے ہیں، رضوان جو ہے رضامندی ہے، اللہ راضی ہوگا، مگر رضوان تنوین جو ہے یہ اس تنوین سے مبالغہ ہے، اس سے زیادہ عظمت، یہ عظمت کی تنوین ہے کہ جو اللہ کی رضامندی ہے وہ بڑی عظمت والی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ تو رضوان اللہ راضی ہوگا اور یہ نعمت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ تو گویا کہ اہل جنت جب اس کے بارے میں حدیث ہے، اہل جنت جب نعمتوں سے شاد کام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان سب سے بڑی جلیل قدر اور عظیم الشان نعمت ہوگی۔ موطا مالک، امام بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم خوش کیوں نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرما دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم کیوں اچھے کام کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس سے وہ کیا چاہتا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے اپنی رضامندی کا، تو گویا مومن کی ہر کام، ہر مشکل، ہر مطلوب مقصود، جتنا بھی اس نے کوششیں کی، اس میں سب میں اسے کامیابی ہو گیا، وہ اس کو ایک عظیم کامیابی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم کامیابی عطا کرے۔ تو اب سارے آج کے لیسن کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے دو رویے ہیں، اور یہ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تب بھی کہہ دیا تھا کہ میں انبیاء کرام کو بھیجوں گا، اور جو ان کی بات مانیں گے اور نیکی ایمان لائیں گے اور نیکی کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، ان کو جنتیں ملیں گی، اور جو انبیاء کی خلاف مخالفت کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے اور گناہوں کی زندگی رہیں گے، تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہاں بھی بیسیکلی ہمیں دو طریقے بتا دیے گئے، دو طرح کے لوگوں کی ہمیں وضاحت کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام بھیجے اور اپنے دین کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، مگر جو انسان دنیا کے سامان میں اتنا زیادہ وہ مشغول ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کھو جاتا ہے، جیسے اس نے غوطہ لگا لیا، اب اس میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں اسے نہیں دکھتی، اسے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ دنیا کا اس میں مقصد کیا ہے، اس کے رہنے کا، دنیا کے اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ تو فسادی بن کے رہتا ہے، دنیا میں اپنی خود غرضی سے رہتا ہے، رسولوں کی تکذیب کرتا ہے، تو پھر وہ جو بھی متاع اللہ نے اسے دی ہے دنیا میں، زندگی کا وقت، مہلت ہے، اس کی جو صحت ہے، تندرستی ہے، اس کے مال ہے، جو بھی اللہ نے سامان دیا دنیا کا، وہ سارا کا سارا وہ ضائع کر کے چلا جاتا ہے اور آخرت میں خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اور جو مومن ہوتے ہیں، جو دنیا میں اتنا زیادہ ڈوب نہیں جاتے، تو وہ اپنے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں انسان غافل نہ ہو جائے، دنیا بہت غافل کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو خالی رکھیں گے تو دماغ کی میں دنیا کی محبتوں سے تھوڑا سا اس کو فارغ کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف جائے گا اور ہم اپنی آخرت کے بارے میں کچھ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا سبق ہے، یہ اہم سبق ہے، یاد رکھنے والا سبق ہے
کہ بس سادہ سی زندگی ہے، دو راستے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ تو پکے مومن بن جائیں گے، کچھ پکے کافر بن جائیں گے، لیکن بہت سا گرے ایریا ہے جس میں بہت سے مسلمان ہیں جو کہ بیچ میں چل رہے ہیں، وہ ان کو دنیا ادھر کھینچ رہی ہوتی ہے اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، پھر ان سے خیال آتا ہے، پھر آخرت کی طرف بڑھتے ہیں، پھر تو اسی تگ و دو میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان کو یہ جتنا یاد رہے گا، یہ چیزیں جو مدد کرنے والی چیزیں ہیں وہ قرآن سے تعلق ہے، انسان اپنے اللہ سے جڑا رہے گا تو اسے یاد رہے گا، اچھی کمپنی ہے، انسان اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے تو یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ دے گی اور وہ اپنے لیے صحیح راستہ چوز کر سکے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھے راستے پر لگا دے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔